کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ سارے بندے جو ہے پھر انسان تھک جاندے بیچارے، نیند بھی آ جاندی، بندہ تھک بھی جاندے، انسان جو ہے کدوں دے بیٹھنے بیچارے۔ ٹھیک ہے جی، مزید بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے، ماشاءاللہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن انی اپیل ہے بھی جڑے بیٹھے ہو، یقیناً تسی چنیدہ لوگ ہو، تواڈا ہی حوصلہ صبر ہے جڑے اس وقت تک بیٹھے ہو، نال ساڈا بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اے دو تین ساتھی قریب آ جاؤ تسی، ماشاءاللہ آ جاؤ، ماشاءاللہ اے پیچھے آ جاؤ رضائی چھڑ کے۔ ہاں جی اجازت ہے، ماشاءاللہ اجازت ہے، ہمیں ماشاءاللہ اگے آ جاؤ بچے ہو، آ جاؤ یار، جزاکم اللہ خیر۔ یا تو پھر رضائی چ لمے پہ کے سو جاؤ، جاگدے بھی بیٹھے ہو تو پھر پیچھے بیٹھے ہو دور، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اگے ہو جاؤ میرا پتر، نیڑے آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ اجازت ہے جی، کوئی تھوڑا جا سبق سنا لی یا دعا کر دی جی میں طبیعت ہوئے، ماشاءاللہ۔ کیوں باجی؟ اچھا چلو ماشاءاللہ، اچھا چلو ماشاءاللہ۔ نہیں ہوں وہ ٹائم نہیں رہا، اپنی بولی اندر یا پنجابی اندر نہیں، اپنی جورباد علی بولی جا کے پنجابی انہوں نے سمجھ کو نہیں آنی واتا سی۔ چلو ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام پکارن والا وہ کسے میدان نہیں ہر دا۔ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، جہاں تک آواز جاندی ہے پردے اندر اگر بیٹھ کر کے سماعت فرما رہی ہوں تو اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دے اس عظیم و شان پروگرام نو جو کہ مرکز تقوی تربیہ اسلامیہ
کوٹ رادھا کشن دے اس مقام تے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اصل دے اندر تحریک دفاع ممبر و محراب دے حوالے نال خطبہ اعظام اور علماء کرام دی تربیتی ورکشاپ سی۔ دن تو بھی پروگرام جاری رہا اور رات پھر یہ تبلیغی سلسلہ بھی نماز مغرب اور عشاء دے بعد تو لے کے اس وقت تک تقریباً کافی ساری رات دا حصہ بیت گیا ہے۔ پچھلی رات حصہ شروع ہونے والا ہے اور مقتدر خطابات فرمان والے علماء کرام بیان فرما چکے نے۔ مولانا سہیل احمد شاکر صاحب اور اسی طرح قاری اسلم صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ اور مولانا حذیفہ نواز چیمہ صاحب، مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آف گجرانوالہ۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ جو کچھ اسی علماء کرام کو سنے ہو دیتے سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ طالب علم بھائی، نوجوان ساتھی، ینگ بلڈ، نوجوان چہرے اور ابھرتے ہوئے نوجوان خطبائی زیادہ تر آج دی ساڑی اس نشست اندر شریک بھی سن، شامل بھی سن، اور مناظر اسلام محقق اہل حدیث خطیب پاکستان مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نے جو ماشاءاللہ پروگرام شروع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اے اندر مزید برکت فرمائے۔ اے ہے بھی نوجوان خطبہ اور علماء دی اصلاح واسطے، اور آج ماشاءاللہ بڑا لطف آئے، بڑا مزہ ہے اس مرکز دی اندر حاضر ہو کے، مرکز دا وزٹ کر کے، زیارت کر کے، اور اس پروگرام اندر شریک ہو کے کافی سارا فائدہ ہویا ہے، نفع ملیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت دن اندر بھی کامیابی دا یہ ذریعہ بنا دے، آمین کو۔ میں نوجوان بھائیوں نو عرض کروں گا بھئی یہ ساڑی سعادت ہے۔ اچھا مربی مل جانا، محسن مل جانا اور پھر مشفق دا مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہوندی ہے۔ آج جڑے بیان مشائخ نے فرمائے ہیں اصلاحاً تربیت دے حوالے نال نشست اندر بڑے کمال دے اور قیمتی سن۔ اللہ تعالیٰ ساڑے شیوخ دی زندگیاں دراز فرمائے۔ سانو جڑے خطباء نے یا ممبر و محراب دے وارث نے، خاص کر اور جنہیں تسی سامعین اندر نوجوان بیٹھے ہو، تو انہوں بھی بالعموم میں گزارش کر رہے ہیں، چونکہ واز ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے۔ نوجوانوں جوانی دی قدر کرو، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پریزگار۔ یہ فارسی دے شعر ہے، دا ترجمہ اے معنی اے بن دے، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ اس دا معنی اے بن دے بھئی جوانی دی جڑی توبہ نا، وہ انجی سمجھ لو بھئی جویں پیغمبری شیوائے سبحان اللہ۔ تے بڑھے ویلے دی بھی توبہ دروازہ تے بند نہیں ہوندہ، قبول کرنے والا کون ہے؟ جب تک سکرات نہ لگے توبہ تے دروازے کھلے نہیں، لیکن وہ آندھن بھئی بڑھے ویلے جڑی توبہ کرنی وہ ایویں یہ جویں کوئی بگیاڑ ہوندہ ہے نا، تے وہ بڑھے ویلے شکار کرنا چھٹ جاندے، کیونکہ وہ شکار کرن جوگا رہندہ نہیں۔ تو وہ شاعر یہ لکھ دے فارسی دی شعر دے اندر بھی بڑھے ویرے پھر انہیں توبہ ہی کرنی ہے، کوئی قبر دیا کندہ جو نظر آ رہی ہوتی ہیں نہیں، تو کچھ کرن جوگا تو رہندہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی توبہ کرے بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن نوجوانوں جوانی دی توبہ سبحان اللہ، جوانی دی نماز، جوانی دی تلاوت، جوانی اندر پروگرام اٹینڈ کرنے، جوانی اندر دین نو ٹائم دینا، جوانی اندر قرآن و حدیث پڑھ لینا، سن لینا، آج وقت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں،
جڑیاں بالکل مفت اللہ نے دے رکھیاں نے تے اکثر بندے انہاں دی قدر بھی نہیں کریں دے. پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑیاں دو نعمتاں نے؟ کیونکہ نعمتاں بے شمار اللہ پاک دیتی ہوئی نے سانو. فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت ہے تے دوجا فارغ ٹائم ہے. اکثر بندے صحت دی بھی قدر نہیں کریں دے، جڑے ویلے بیمار ہو وین منجی تے پے وین خالی نو کچا لے جائے نا تراشتے ہیں وقت تے وہ کچا نو لے وجے تے خون آ جائے ماڑا جائے تے تکلیف ہوئے تے بندے نے روٹی نہیں دل لگ دی، پانی بے چین ہو جاندے سارا وجود کہ یار بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی نکوفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ معمولی جی تکلیف بندے نہ آ جائے نا تو پھر پتہ لگتا ہے بھئی صحت کیڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے جڑی اللہ سانو مفت وچ دے رکھی. تو جی مزید اندازہ لانا ہوئے تو کدی ہسپتالاں دا وزٹ کر لو، وارڈاں بھریاں پئیاں نے، ایسے ایسے مریض نے، ایسی ایسی مرضاں نے، شوگر ہے، بلڈ کینسر اللہ معاف کرے، اٹیک ہو رہے نے، اور یورو کیسر ہے، اور بی پی دا مسئلہ ہے، یرکان ہے، طرح طرح شوگر ہے، طرح طرح دیا بیماریاں نے، اور لوگ بیچارے دوائیاں جیب وچ پا کے پھر دے. تے اللہ دا شکریہ ادا کرے کرو جس اللہ نے صحت مند بنایا ہے اور مفت صحت دے رکھی ہے. ایک آنکھ ہے نا، یہ بینائی کمزور ہو جائے، اینکاں لوا جنہ بچے نو اینک یا بڈھے نو اینک لگ جاندی پوچھو نہ کولو، کدی اینک توڑ باندھے نے، کدی گم کر باندھے نے، کدی جناب بن باندھے نے. ٹھیک ہے جی کہ آنکھ دی قیمت کیا ہے؟ پھر وہ اینک تے پیسے لگ دینے، لینس لگواؤ ڈاکٹر پیسے، فیس، ٹائم، لین، انتظار، کرنا چو بندہ رہ جائے ہیں جی. وہ پھر مشینہ ٹوٹیاں جی لان دینے. تو جدو مفت چلا پاک نے ساریاں چیزاں دے رکھیاں نے، صحت دے رکھی ہے، ایمان دی سلامتی، تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو کرنا چاہیے. اور فارغ وقت جڑے نا نوجوانوں، آج تسی نوجوان جے توانائیاں صلاحیتاں ہر چیز موجود ہے، ٹائم ہے توڑے کول. آج اکھ ہے مطالعہ کر لو، کتب پڑھ لو. آج کن ہے علماء کرام کو لو سن لو، کچھ حاصل کر لو. آج حافظہ ہے کچھ نہ کچھ پڑھ لو، یاداشت اندر بٹھا لو. کل نو پڑھنا چاہو گے لیکن اکھ ساتھ نہیں دے گی. کل نو کچھ سننا چاہو گے، اللہ نہ کرے کرنا چو رہ جاؤ گے. کل نو یاد کوئی چیز کرنا چاہو گے، احادیث، آیات، مواد، مطالعہ، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے گا، کم نہیں کرے گا. اے وڈیرہ بند ہو جائے تھے حافظہ نہیں نہ کم کرتا. میں کتھے چیز رکھی سی یار، میرا موبائل کتھے سی، چابیاں کتھے سان، وہ لبدا پھر دوں دے پورے کمرے، پھر اینڈ تے آندے وہ میری اپنی جیب ہی سان. حافظہ ساتھ نہیں دیتا. نوجوانوں، اور شیر پنجاب صاحب علامہ اقبال صاحب دا ذکر کر رہے سن نا رحمہ اللہ، شاعر مشرق جنہوں کیا جاندے، علامہ محمد اقبال مرحوم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اے اپنی شاعری دے اندر نقل فرمائے کہ ہر دور دے اندر ہر قوم، ہر ملک، ہر ملت، ہر جماعت، ہر مسلک اور تنظیم دی اگر ریڑھ دی ہڈی ہوندے نے تو نوجوان ہی ہویا کر دینے. تائیں تو نہ لکھے گر میری قوم کے جوان ہوں جسور و غیور. گر میری قوم کے سمجھ اردو دی سمجھ آندی ہے. گر میری قوم کے جوان ہوں جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں ہے. ٹھیک ہے اور بچے گلہ نہ کرو میرا پتر، اور آ جاؤ شاباش، اور آ جاؤ میرا پتر، اور آ جاتا آجا کچھ نہیں آندا، انہوں بھی لیا شاباش آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے. تو عرض کر رہے ہیں کہ نوجوان جڑے نے ملک و قوم، ملت، تنظیم، جماعت واسطے احساس اور سرمایہ ہویا کر دینا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کر رہے سن شیر پنجاب، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جس تنظیم دی بیس اور بنیاد رکھی جڑی انہوں نے جماعت بڑھائی، نا کی رکھیا اہل حدیث. اہل حدیث علامہ شہید دا انتخاب کونوں چناؤ، یوتھ دا کیا مانی ہے؟ حالانکہ بڑھے نہیں انہوں نے چاہی دے سن جماعت، چاہی دے سن بڑھے ایسن بھی صحیح، بزرگ بھی سن، علماء بھی سن، لیکن علامہ شہید نے
جو تحریک اور تنظیم بنائی اور نام رکھے اور چلائی اہل حدیث یوتھ فورس. یہ یوتھ کیا ہے؟ نوجوان. اللہ اکبر. آؤ کوئی لمبا چوڑا واز تقریر نہیں ہے. میں ایک دو احادیث مبارکہ اور دو چار آیات توڑے سامنے عرض کر دینا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خوش ہے نا ماشاءاللہ؟ پریشان تو نہیں تھکے تو کتے نہیں تھکے تو ہوگے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھکے نہ ہو. بندہ تھک جاندے تسی نوری تو نہیں نا انسان ہو بشر تھک جاندے. اللہ بہرحال اللہ تو انہوں جزائے خیر دے گا. نبی علیہ السلام دیکھ صحابی ہے عمر ابن العاص کہو رضی اللہ تعالی. ویسے اے نبی علیہ السلام دا صحابی نوجوان نہیں ہے, اے وڈے رہے. میں ذکر جوانہ دا کر رہے ہیں, اگے جوانہ دا ذکر آ رہے ہیں. انہاں دا ایک پتر ہے, او دا نام ہے جناب عبداللہ. او نوجوان صحابی ہے. چونکہ نوجوانہ دا ذکر کر رہے ہیں میں تو کوشش کروں گا او احادیث اور او بیان میں عرض کریں جنہیں دے اندر نوجوانہ دا ہی ذکر ہو. اے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی نے تے انہ دا بیٹا جڑے نا او بھی صحابی. سبحان اللہ, پیو بھی صحابی تے پتر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیو پتر دو میں صحابی نے. انہ پتر پر نایا شادی کی تھی تے شادی کرن دے بعد نا کئی دیہڑے گزرے نا جی تے انہ اپنی نو کو لو پوچھیا دیئے سنا اے میرا پتر جڑا عبداللہ یہ کہ جائے اخلاق دے دائرے اندر رہ کے انہوں پوچھا بھئی یہ میرا چھوڑ کیویں دے عبداللہ میرا پوتے کیویں دے تیرے نال کی سلوک ہے تو مطمئن ہے. اگو نو آن دیئے نعم الرجل عبداللہ. بزرگو تایا جی چاچا جی بزرگو چنگی گالے تو سے میرے کل گال پوچھ لئیے اپنے پتر دے بارے. بہرحال گالے وے گی جڑا توڑا پتر ہے نا عبداللہ میرا گھارا لا وہ بڑا چنگا تے نیک بندہ ہے. سبحان ایوی ادو دیاں بیویاں سن اللہ آئی دنوں میں ایسی توفیق نصیب فرمائے. وگرنہ کتھے جی وگرنہ کتھے اللہ ماشاءاللہ ناشکری زیادہ ہے. اور میری مائیاں بہنہ اگر سن دیا نہیں تو میں عرض کرا ناشکری گناہ کبیرہ ہے. ایسا گناہ ہے جڑا بندے نو جہنم چ پہنچا دیندے. ٹچ دے رہے ہیں حدیث پاک دا صحیح حدیث ہے. معراج دی رات نبی علیہ السلام گئے نا, اللہ نے جنت دے نظارے کرائے, جہنم دے حالات وکھائے, سارا واقعہ حدیث اندر ملتا ہے. آپ نے جہنم ویکھی تو واپس آ کے بیان فرمایا مسئلہ. تو آپ نے فرمایا کہ جہنم دا جڑا گیٹ ہے نا, جہنم دا بوہ جڑے اتھے میں مرد بھی ویسے جہنم چاہیں کہیں جہنمی بد نصیب, لیکن جہنم دے بوئے دے ہوتے میں عورتاں دی بڑی بھیڑ تے رش وکھے. یعنی عورتاں دی کثرت میں وکھی تعداد زیادہ جہنم اندر. اگو پھر عورتاں پوچھا یا رسول اللہ دی وجہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک ای بھی وجہ بیان فرمائی سی کہ اپنے خاوندان دی ناشکری کر دیا نے. تو معلوم کی ہویا کہ ناشکری ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جڑی کتھے لے کے جاندے اے ایسی معمولی سمجھ دیاں ناشکری. ہون تو سی خوش نہ ہو بھی بیبیاں دی گل کر رہا مولوی سوانیاں دی گل پہ کریں دا باویں بندے وچ ناشکری آوے, باویں شگرد وچ استاد دی ناشکری آ جائے, مقتدی وچ امام دی ناشکری آ جائے, اولاد وچ ماں پیو دی ناشکری آ جائے, نکے بھرا دے اندر وڈے بھرا دی ناشکری آ جائے. ناشکری کسے امر دی ہوئے کسے موڑ تے ہوئے کیویں دی ہوئے ناشکری کرنی جائز ہے. بلکہ اتھوں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ بندیاں دا شکر گزار نہیں ہو سکتا اللہ دا بھی شکر مولانا ادا کر سکتا نہیں ادا. اس واسطے اے آدھنی جزاکم اللہ خیر شکریہ ٹھیک ہے نا جی. انگلش چاک چھڑ دیں تھینک یو. بہار آلو میں تو انہوں حدیث سنا رہے ساں کہ وہ نو آن دیئے بھئی بزرگو تو آڈا جڑا بیٹا ہے نا جی عبداللہ نعم الرجل عبداللہ. عبداللہ بندہ بڑا چنگا ہے نیک اچھے, لیکن ایک گل ہے شکر ہے تو سب میرے کل پوچھ لے میں جدن دی پردی کی آئیں نا تو آڈے گھر
تو سن میں نو بنا کے پرنا کے اپنے گھر آندے تو سن میرے کو گل پوچھیے میرے پیو دی جگہ تے جے میں تو ان سیدھی دسن لگیاں ہے چنگا ہے نیک اے جی ہے کہ یہ اوکا کوئی نہیں لیکن جس دیڑے دی میں پرنی کی آئیاں نا اس دیڑے تو لے کے پہلی رات تو لے کے آج تک تواڈے پتر نو میں اپنے بسترے تے نہیں ویکھیا کوئی گل دی سمجھ آئی شادی ہوئی وہ تینوں کتوں سمجھ آنی شادی شدہ تھا سمجھ آ گئی بھئی میرے بستر تے کدی میں انہوں ویکھیا اپنے بستر تے نہیں ہاں نہیں علماء نو تو دیر پتہ ہوندے ہیں اچھا چلو ماشاءاللہ مولوی نہیں آنی تو اور کنوں آنی اچھا او نا جی اللہ توڑا بھلا کرے او ہویا انج میرے بزرگوں نوجوانوں بچیوں عزیزوں او ہویا انج بھائی او باؤ پیان دیئے نو کہ جی ویسے تے اچھا ہے لیکن میرے بستر تے جدو دی میں شادی ہوئی انہوں نہیں ویکھیا نہ کرو بچے ہو پھر تو شروع ہو گیا ہو نہ کرو اگے آ جاؤ میرا پتر تو انہوں اگے بھی کیا اگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ آج آ جاؤ میرا پتر انا یہ تا شیخ صاحب نہیں بیٹھے ماشاءاللہ کی نا آؤ جی توڑے کلو جی تلاوت سننی آؤ جی آؤ توڑے کل تسی تلاوت سننی ماشاءاللہ ایتھے تشریف لے آؤ نعرہ شارہ نہیں مارنا تشریف رکھو ایتھے بیٹھو نہیں نعرہ نور نہیں مارنا سانو قرآن تسی سنا نہیں تشریف رکھو ماشاءاللہ اجی چیمہ صاحب دا بیان ہونے دعا ہونی ہے جی ماشاءاللہ تشریف رکھو اللہ جدائے خیر عطا فرمائے بیٹھو جی بھائی جان تشریف جی اچھا اچھے جڑے ماں پہ ہوندے نا توجہ ہے جی توجہ کرائے تھوڑی جی جڑے چنگے تے اچھے دنات سیانے تے سمجھدار ماں پہ ہوندے نا جی وہ پتر ہوئے باوی دی ہوئے انہاں پرناوی چھوڑیں تو انہاں دی خبر گیری بولو رکھ دینے لیکن ورلہ تھوڑا تھوڑا تے اکثر پتہ نہیں کیا ہوندہ آدھیں چھوڑو جی ساڑھا کم ہی ہے پالے پوسے پڑھائے ہاں جی پرنائے مکان ہاتھا سارا کچھ نواستے بنا کر دیتے ہوں او جانن تے انہاں دا کام جانے بھائی او میاں بیوی دی اپنی زندگی ہے جی او جانن انہاں ساڑھا کوئی نہیں سرسا باوی وسان باوی او جانن ایویں آنتے نہیں کہ نہیں آنتے لیکن نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے جڑا مسئول ہے اپنی رعیت دے بارے دے کولو سوال کیتا جائے گا اچھے دنا سیانے والدین بہرحال مرد دم تک اولاد باوی بچیاں لی بھی ہو جائے نا تو سیانے آتے نے ماں باپ واسطے تے وہ بچے ہی ہوتے ہیں انہاں دا کام ہوندے تربیت کردیاں رہنا دیکھو امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی میں جو تواڈے واسطے ہن ٹچ دین لگا ادھر آ رہا پاک زہرا سلام اللہ علیہ دی شادی کر دیتی جناب علی رضی اللہ عنہ تے ہن اسیاں نے دھی پرنا چھوڑی ٹھیک ہے پتر پرنا چھوڑے ٹھیک ہے اپنے ہن جوان نے جی گھراں باہر والے نے چھوڑو نبی علیہ السلام آئے پاک زہرا سلام اللہ علیہ دے گھر اور جناب علی رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی بابا علی جی میرے سونے نبی علیہ السلام اچھا اے دسو کہ گل ہے میرا پتر او بہ جا پتر ہوئے کھانا لگ گئے چلو خیر ہے آ جاندے ہیں کھانا لے بیٹھنے آ جاندے بہ جا اچھا اے دسو بھئی ہاں تہجد وغیرہ پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ تہجد سرگی دے نفل تہجد پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ آئے ہائے حضرت علی رضی اللہ عنہ بول پہ کولو کولن سدیدہ گلت کھری صاف چل دی تھی صحابت اہل بیت اندر انہاں کہ یا رسول اللہ گل سیدھی جئیے جے اکھ کھول ونجے نہ جاگ آ ونجے تو پڑھ لینے تجھے جاگ نہ آوے تو پھر رہ جاندے نے یعنی مطلب ہے کدی پڑھ لینے آتے کدی حدیث تھی میں اس طول نہیں دینا چاہتا میں یہ عرض کرنا چاہنا سمجھانا چاہنا بھئی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ دی شادی دے بعد اپنے دماد علی بھائی علی صحابی علی ویر علی سونے علی رضی اللہ عنہ دے گھرے جا کے شادی شدہ سانا گھر بار علیہ سان لیکن دے باوجود نبی علیہ السلام نے جا کے
اللہ دی عبادت دی بات کیتی کہ نہیں کیتی؟ کرنی چاہیے۔ تو جس طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے کیتی اپنی نو نال، تو انہاں کہ جی گل لے وے کہ آج تک وہ میرے بستر تے نہیں آیا، ہے نیک ہے چنگا، اوہو تے ایدی وجہ کی ہے ستا رہندا ہے یا کی مسئلہ ہے؟ اس آکھے جی گل سیدھی ہے وے، ساری رات مصلی تے کھلو کے اللہ دی عبادت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور سرگی نفل تجد پڑھ رہے ہوندے تے زانہ شروع ہو جاندی نے، پھر چھیتی چھیتی ہو سہری کھاندے تے سارا دن دا روزہ ہوندے، دن نو روزہ تے رات نو کیا تو پھر منو کتھو ٹائم دے وے؟ ہون انہاں دے سورہ صاحب نے نبی علیہ السلام نے صحابی نے جدو یہ حالات ویکھیا نا اپنی باؤ دا اپنے بیٹے دا تے کی کیتا؟ توجہ توجہ توجہ، پھر عرض کردہ توجہ کی کیتا؟ خود بھی صحابی نے، بولو خود بھی، تھوڑی توجہ میرے الکار ٹوپی والے بھائی، خود بھی صحابی نے نمبر 1، نمبر 2 سورہ بھی لگ دے، نمبر 3 جناب عبداللہ دا پیو بھی ہے، تے چوتھے نمبر تے گھر دا وڈا بھی تے مسئول بھی ہے، لیکن اس دے باوجود پتر نو کوئی گل کیتی نہیں، کچہری کلاس لگائی نہیں، تے کی کیتا ہے؟ اپنا مسئلہ کتھے رہ گئے نے؟ آئے ہائے ہائے، تو جو کرنا موتے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتھے آئے نے صدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی، یہ ہوئی ساڑھا منج ہے، یہ ہوئی ساڑھا مسلک ہے، اسیانیاں فردو الاللہ والرسول، آؤ اللہ رسول دی طرف سے آبادیاں زندگیاں کو لو تعلیم حاصل کرو۔ جدو آئے نبی علیہ السلام دے سامنے ساری گل بیان کی تھی، آپ نے سن لئی، خیر گل ہو گئی، آپ نے فرمایا تو انج کریں، تیرا جڑا پوتے نا عبداللہ انہوں تو میرے ال بھیجی۔ جدو جناب عبداللہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کو لائے نا، مبلغین نظام بصد احترام عرض کرے گا حیدر فقیر، بھئی تبلیغ کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ ہے، نصیحت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے تو رسول اللہ دی زندگی اس پہلو تو بھی ساڑھے واسطے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول جناب عبداللہ آئے نے تے آپ نے پاس بٹھا کے کی فرمایا؟ حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا بالغانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوئے ہوئے اللہ، اے نہیں فرمایا کہ تیرے پیو میرے نال تیری گل کی تھی تے تیرے پیو نے تیری بڈی نے گل ساری دا چھڑی ہے، فرمایا بالغانی، مینوں پتہ لگ گئے، سبحان اللہ، آئے ہائے اللہ، مینوں پتہ لگ گئے، نامینیٹ نامزد کیتا نہیں جی، کیسی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کیسی تبلیغ ہے، کیسا انداز ہے اصلاح دا سمجھانا دا۔ فرمایا مینوں پتہ چلے، میرے تک بات پہنچی ہے کہ تو عبداللہ رات قیام کر دیں تے دنے تو روزہ رکھ دیں؟ آندے ہاں یا رسول اللہ، جویں تو انہوں گل پہنچی ایویں ہی گل بالکل اسی طرح ہے، کچھ ساڑھے رنگا ہوندہ تے بہانہ بناندہ، وہ نہیں جی انج گل نہیں ہے، بس وہ ہے تو صحیح لیکن نہیں انج نہیں ہے۔ کیوں ایسے بھائی جان کہندے ہے تو صحیح پر انج، بھئی جدو ہے صحیح تو پھر انج نہیں دا کی مطلب ہے، جدو ہے تو پھر ہے، غلطی غلطی ہے، تھوڑی ہے بہتی ہے، غلطی ہے، جرم جرم ہے، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، معصیت معصیت ہے، نافرمانی نافرمانی ہے، گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے۔ اسی چھوٹے گناہ انہوں گناہ نہیں سمجھے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اکبر بڑے گناہ دی طرف لے جاتے ہیں۔
اور انبار بن جاندے نے گناہاں دے اور چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جڑیاں نے نا اصل چ پتہ نہیں کیویں شیطان ایڈا ساڈا دشمن ہے نوجوانو شیطان نے قسم کھا دیا اللہ دے سامنے جب اس مقابلہ چکے سی نا انہیں کیا پھر لے ہن تیرے بندے نے میں گمراہ کراں گا سجیو آواں گا کھبیو آواں گا اگو آواں گا پچھو آواں گا مردے دم تک میں پورا وس لانا ہے انہوں میں تیرا نہیں بنا دینا میں انہوں گمراہ کرنا ہے خوبصورت طریقے نال گمراہ کراں گا بعض دفعہ شیطان خوبصورت طریقے نال بندے نو میرے بھائیو گمراہ کر دے بڑے بڑے خوبصورت طریقے نال کیویں دس دیں نوجوانوں بولو دس مثلا کوئی نوجوان داڑھی رکھن لگے اچھا چلو کوئی داڑھی رکھن لگے نوجوان کوئی مولوی کہتے داڑھی رکھو وہ کہے گا جی میں بالکل رکھنی ہے تو پھر رکھ آدھے نہیں جی میں روز انج رکھاں گا کدوں رکھاں گا روز میں نہیں جی میں رکھنی ہے پر میں جانے عمرے تے میں اتھو اللہ دے گھر چو بیت اللہ اتھو رکھ کے آواں گا ہاں جی میں اتھو مدینہ شریف چو رکھ کے آواں گا کیسا خوبصورت طریقہ شیطان نے گمراہ کران دے اختیار کیتے وہ ایک اچھی نیک خیش آس دلا چھڑیے وہ اللہ دے بندے روزے تے آن گے نا مدینہ شریف تے جائیں گا مکہ پاک جائیں گا اللہ ہر نو لے جائے لیکن آج سونے سویرے اٹھنا نصیب ہوئے نوئے کسی نو کوئی پتا جاننے والا کون ہے یہ شیطان دے ایک طریقہ ہے گمراہ کرندہ کہ نیکی تو ہٹ کے رہے پچھے رہے شاکر صاحب اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے شیطان گمراہ کر دے ٹھیک ہے نا جی وہ آندے اے کوئی چھوٹی جی نیکی ہے ہن تو 10 روپے مسیتے دیں گا درس ہی دیں گا اور ٹھہر جا اور 50 دکی دینے اور 100 دکی چھاڑ رہن دے کوئی چلو کم از کم 500,000 تا پھر میں دیندہ بھی چنگا لگدا نا ایک ہی ہے شیطان نیکی کو لو روک رہے او تو جو سریں پوچھیں دینا کدے واسطے رہ واسطے جو سریں پوچھیں دے دے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے چھڑنا چاہی دا نہیں چھوٹی سمجھ کے چھڑنا چاہی دا نہیں اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جڑیاں نے ایک قیامت والدین بندہ ترسے گا سکے گا ایک کام مانگیاں اور بعض دفعہ بندے دی نجات اور بخشش دا سبب بن جاندیاں نے سبحان انہوں نے کہا جی بالکل جو میں تو سنگال سنی نہیں ہے میں رات قیام کرنا تو دن روز رکھنا ہون سننا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ فرما دیں عبداللہ انج کار جے روزے رکھنا چاہنے تے پھر انج کرے کار ایام میں 20 دے روزے رکھ لے یعنی ہر چاندی 13 14 یہ روزے رکھ لے جمعرات دا رکھ لے سوار دا رکھ لیا تو یہ تو لگاتار ہی روزے رکھ دیں نالے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائمی لگاتار روزہ رکھنا میری شریعت جائز ہے بولو بولو جائز ہے اتھے اساں کنی سنے شیخ صاحب تبلیغ دے والے نال بھائی جان پھر دیا نا جی پنڈا کئی علاقیاں دے در تے ساڑھے تے علاقے جڑے سرگو دا جورباد دے علاقے ہے نا جو سائڈ تے چلے جاؤ جی تے میاں والی تک وہ کئی علاقے ایسے نا پہاڑی تے پنڈ دے اسی کنی سنیا بلکہ اکھی ویکھیا بھی ہے یہ کون ہے وہ جی بڑا پہنچو ہے بزرگ ہے ملنگ ہے فقیر درویش سائیں لوگ کے کی ولایت دی نشانی ہے وہ جی نے ویاہ ہی نہیں کرایا اچھا ویاہ نہیں کرایا خدا پاک دی قسم میں رات دا وقت ہے مسجد بیٹھا کیڑی لوڑے کوئی کیچڑ اچھاڑن تندکیر میں حقیقت کہہ رہے ہیں الف ننگے بیبیاں کول بیٹھی ہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اور ایک ایسا ملنگ میں اکھی ویکھیا گناہگاراں نال جو اپنی ناپاکی دا وال پٹ کے بیبیاں نو بطور تبرک تقسیم کر رہے ہیں نوجوانوں ساڑیاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کیونکہ ہم حاملین توحید و سنت ہیں ہم دائی قرآن و حدیث ہیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری پوری امت اور پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا ہمارے کندھوں پہ آتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے دائی ہم ہیں اور ہم نے انشاءاللہ دنیا کی اصلاح کرنی ہے کہو انشاءاللہ کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے اللہ اللہ تو کی ہے جی آنکھیں جتی ستی ہے ایک کی ہے جتی ستی تو پتہ ہی کسی شاید ہی نہیں پتا کوئی تو تنہوں پتا ہوں
چلو تو بیٹھ اگے نیڑے مولوی دے نال فرنٹ سجدے اللہ اکبر. ایک بابا ہے نا انہیں بڑی پیاری گل کیتی قاری صاحب سنائیے تے مکائیو. پتہ کی فرماندے نے اللہ اللہ اصل چے میری ہن تقریر دا موڈ میرا نہیں میں تواڈے تے ترس آیا پے نہیں تے تقریر میں بڑی کراں تے تسی یاد رکھو. چلو واس سے یار کے تائیں اللہ موقع لے اسی انشاءاللہ تے بیٹھے بیٹھے نا علماء بیان کر گئے نے لوئی قبول کر لے ماشاءاللہ. تے ہن سنو او پتہ کی بڑی سونی گل انہاں کیتی ہے. او پتہ کی فرماندے نے او فرماندے نے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے ملدا دانداں کھسیاں. کھسیاں سمجھ دے کھسی تو سمجھ دے نا ہاں چلو جتی ستی وہ بات جی سمجھ لے. جے رب ملدا جتیاں ستیاں اتے ملدا دانداں کھسیاں تے جے رب ملدا مون منایا اتے ملدا بھیڈاں سسیاں ارے آنکھ لوگو رب ملے بھی انانو اتے نیتا جناں دیاں ہچیاں جتی ستی ہونا رب نہیں لبدا ملدا. رب انہوں ملدا ہے جدی نیت اچھی ہوئے. انہاں کہ جی گل اے ہے کہ میں نا ایام 20 دے 13 14 چاند دی بھی روزہ نہیں رکھنا تے میں جڑا نا جمعرات سوموار دا بھی نہیں رکھنا. گل یہ ہے کہ میں یہ بھی توڑا مسئلہ شریعت حدیث ہے توڑا فرمان طریقہ سنت سارا کچھ ہے لیکن میں یہ نہیں کرنا. آپ نے فرمایا تھے تو کی کرنا انہیں کہا جی میں روزہ روز رکھنے ہی رکھنے روز روزہ رکھنے ایک کوئی وہ حدیث پوری کرنی جی میں روز روزہ رکھنے ہی رکھنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دائمی ہمیشہ روزہ تو جائز نہیں ہے. پھر انج کر جگر تو ایام 20 بھی نہیں رکھدا 13 14 بھی نہیں رکھدا جمعرات سوموار دا بھی انج بھی ٹوک میں نہیں رکھدا ورلے ورلے تے تو جگر ایڈے روزے تو تلے ہوئے ہیں تیدی وجہ کیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت موجود ہے میں نوجوان ہاں. سبحان میرے اصل گالے تھلے آنی سی نوجوان کی آدھے میں نوجوان ہاں میرے اندر طاقت ہے تے جدو میں رکھ سکتا ہوں تے میں نو رکھن دیو. جدو میں نو کوئی پرواہ نہیں نہ بھوک دی نہ تے دی نہ روزہ میں نو لگتا نہیں جناتا نہیں جنائے میں برداشت کرتا رات میں جا کے عبادت بھی کر لینا تو میں نو کیوں ڈک دیو. جدو میری طاقت ہے تے میں نو کچھ نہیں ہوتا تو میں نو کرن دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سار پر سمجھ دے سار پر دا کی معنی ہوندے ہیں سار پر کی ٹوپی سار پر ایک اگلے اڑے میں نے انہاں کہا جی شاگر صاحب بھی تُسی تقریر کرو اپنی بولی او فیصلہ با جی جمعیل دیڑ میں رکھا لے جمعرات نو تو میں آکھا بھئی ایک بندہ آتے اس مسئلہ کیتا تے اگو بندے پوچھا اس آکھا جی ہرو مروی دیتے عمل کرنے او بعد ایک میرے کل پوچھے حیدر صاحب میں کہا جی اے جڑا لفظ تُسی بولے سیگا تقریر چھے میں کہا کیڑا جنہوں تُسی وچ کہنے سی ہرو کرو کرتے سی اور میں کہا ہرو مرو اس نے کہا آہو اے ہوئی میں کہتا کہ ایک ہی کہن دیا میں کہا بھی تینوں جی نہیں سمجھ تو چلو میں داس دینا میں کہا تو کنویں پڑھ دیں اس دس سے بھی اتنے فیصلہ بات کسی کالج ہے میرا مقتدی جمعہ شمع تقریر سن دے تیری عمر دا چھو رہی ہے نوجوان پنی وہ کی پہ کر دے کوئی ڈپلوما جاتے کوئی نا کالج پڑھ دے میں کہتا ہوں یہ پینٹ شنٹ پا کے دھمی نال اٹھ دے صورت کالج بھجو نا بڑا کالجیٹ پڑھے لکھے بابو چل ایدہ مانا تے دس ہرو مرو آدھے کی دونی بڑی انگلش تو مار دیں 10 کھا ہرو مرو دکھے ہو سکے جی کوئی پتہ نہیں
میں کہا میں دسا، اس آگے جی دسو، میں کہا ہرو مرو دا ہون پتہ تینوں بھی کوئی نہیں، ہاں نہیں علم میرے پتہ ہے ہرو مرو دا معنی ہوندہ ہے، ہاں پھر یہ تو میں تو پہلے پوچھا بھی دسو میں کیڑی تقریر کرا، یہ ہون شاکر صاحب نو گناہ ثواب ہے تو ان سمجھ آئے نہ ہے۔ ہرو مرو دا معنی ہوندہ ہے بھئی لازمی، ہرو مرو دا معنی کیے ہر حال وچ لازمی ضروری، بھئی ایک کم کرنے ضروری لازمی، انہوں کی کہندے نے کی ہرو مرو، مطلب تو آکھیں ٹرو مرو، ٹرو مرو اجے دور ہے، ہرو مرو، ہرو مرو تو مطلب ہوتا ہے لازمی ضروری۔ اللہ نبی علیہ السلام فرمایا جی تو ہرو مرو روزے رکھو، جے تو ہرو مرو روزے رکھوئے نا تو تکڑے جوان ہے تو پھر انج کر لے، ایک دیاردت وچ نہ کا گھتے کرنا، بھئی آج روز رکھ لے تے کل انج کر موڑو، انج تو لگاتار نہ کر، مہربانی کر، تو پھر ایک ناگا پا لے تے ایک اچھا جی ایک روزہ رکھ لے تے ایک کھوجہ کر لے، پھر انج کر لے، اس اگر چلو جی ٹھیک ہے میں انج کر لینا، ٹھیک ہے انج اس کر لیا، ساری گل بات تے عمل ہو گیا، جدو ہو گیا نا اللہ اکبر میں گل مکان لگنا سننا میرے معزز سامعین، اللہ توڑا اس وقت تک بانا قبول فرمائے نا، اللہ دے پیارے نبی دنیا تو چلے گئے تے اے ہوئی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی کیاں دے سانے لوگو کاش میں کملی والے دے آنکھیں لگ جاندہ، کیوں؟ آج جناب عبداللہ دے سان آج میں کمزور ہو گیا، آج وڈیرہ ہو گیا، آج میں رہ گیا، آج لاغر ہو گیا، کاش جڑا نبی پاک نے منو تعلیم دے کے صدقے بلا کے سمجھایا سی نا، کاش میں انہوں دی گالتے عمل کر لیندہ، آج کرنا چاہنا لیکن قوت نہیں رہی، ساتھ نہیں دے رہی صحت، اس واسطے نوجوانوں او وقت آن تو پہلے کہ بندہ وڈیرہ ہو جائے یا رہ جائے یا اللہ معاف کرے بندہ دنیا تو ہی چلا جائے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ جی ایک شعر میں پڑھنا تقریر ہو گیا جی حضرت شاکر صاحب میرے ناراض ہو جڑ گئے، اچھا جی وہ کئی شعر اللہ نے میرے کل بنوائے لکھے اپنی بولی جو رباد علیہ السلام کی دے، ایک نے فرمائش ہے ویسے نیٹ تے مل سکتے ہیں ماشاءاللہ، جڑے نوجوان کے سن دے نے یوٹیوب تو سرفراز ہے تردو کیڑا مٹھا، آئیے معزز سامعین میں عرض کردہ پیا، میں عرض کیتا ہے بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، اللہ اکبر، ڈٹھا کی نو آدھیں وہ اے تو 10 یاروں کئی بیڑی بوڑ گیا، ڈٹھا دا مطلب ہوندے دیکھنا ویکھنا، اللہ تسی آندھو دیکھنا اسی آندھے ڈٹھا، اللہ ڈٹھا یعنی ویکھنا، اللہ اکبر سننا، صحابہ کرام نو خراج عقیدت پیش کیتی ہے، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، ناصر مدنی دی نہیں گل کر رہا، نہیں مکی مدنی سرکار دی، مطلب سمجھے ناصر مدنی دی گل کوری، نو مکی مدنی سرکار دی گل کر رہے ہیں، مدینے دے تاجدار دی گل کر رہے ہیں، ساکی کوثر شافی معاشر جناب محمد مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں توڑے تے بے راضیاں تسی بڑا میرے نال تعاون فرمائے تے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، چلو بیٹھے رہے ہو سن رہے بنن، میں دعا ہی کراں گا توڑے واسطے، دو شعر سن لو، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق، مٹھا مدنی سونی کتاب سیدنا عمر ابن خطاب، مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان، مٹھا مدنی سونا سخیے ایمان ساڈا سونا علی، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، اے بھی شعر سنا دینا، مٹھا مدنی بے مثالے
سونے دا بانگا سونا بلال سونے دا بانگا سونا بلال مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان آخری شعر سونا مٹھا مدنی شکر شیرے لکھدا قصیدے حیدر فقیر بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ اللہ اونا ناراضی اللہ ناراضی اے ہوئی حزب اللہ ہے اللہ دی جماعت ہے پھر میں انج بھی عرض کیتا ہے میں آکھیا غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے اپنے کولو گل نہیں حق دا اعلان ہے اپنے کولو گل نہیں حق دا اعلان ہے اج بھرا بھرا دا نہیں آج بھرا بھرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں خوف کچھ خدا دا نہیں شرم مصطفیٰ دا نہیں اپنی جات ہر بشر وے قرآنی خان غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے ڈش ٹی وی کے بلاتے وی سی آر آ گئے مسلمان غیر قوم کو لو مار کھا گئے مسلمان غیر قوم کو لو مار کھا گئے رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے بے حیائی آمت بغیرتی دا دور ہے بے حیائی آمت بغیرتی دا دور ہے گھراں وچ کنجراں دے گانیاں دا شور ہے گھراں وچ کنجراں دے گانیاں دا شور ہے کدی بے کے سوچئی دھی جو گھر جوان ہے غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے آخری شعر میں میرا ذوق بن گیا ہے تیریاں نے کارنا لہن مربے کوٹھیاں بھئی تیریاں نے کارنا لہن مربے کوٹھیاں چھوڑ ویسے یار جدو موت پائیاں لوٹیاں اوہ چھوڑ ویسے یار جدو موت پائیاں لوٹیاں اوہ رب دے ناتے خرچ کرو جنت دا سامان غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے اپنے کولو آندہ نہیں حق دا اے اعلان ہے غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا اولا هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ ملدی توفیق عطا فرمائے قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک